یہ ہے برکینا فاسو، مغربی افریقہ کی وہ سرزمین جو تاریخ، جدوجہد اور انقلاب کی داستانوں سے مزین ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں قومیں بنتی ہیں، لیڈر جنم لیتے ہیں، ایسے لیڈر جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں تم نے ہم سے بہت لوٹ لیا، اب ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ ان افریقی لیڈرز کا معنی ہے جو آپ کو مفت میں کھلاتا ہے وہ آپ کی آزادی چھین لیتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو برکینا فاسو اور اس کے عظیم لیڈر ابراہیم ترورے کے بارے میں وہ تمام حقائق بتائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک خشکی سے گھرا ملک جس کا رقبہ 2,74,223 مربع کلومیٹر۔ یہ ملک تقریباً اٹلی یا نیوزی لینڈ جتنا بڑا ہے۔ برکینا فاسو کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں: شمال مغرب میں مالی، شمال مشرق میں نائجر، جنوب مشرق میں بینن، جنوب میں ٹوگو اور گھانا، جبکہ جنوب مغرب میں ایوری کوسٹ واقع ہے۔ اس کی اسٹریٹجک جغرافیائی پوزیشن نے اسے صدیوں سے علاقائی تجارت اور ثقافتی تبادلے کا مرکز بنایا ہے، خاص طور پر ساحل کے علاقے میں سونے اور دیگر وسائل کی تجارت کے لیے۔ 2024 تک یہاں کی آبادی 23 ملین سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ ایک نوجوان قوم ہے جس کی اوسط عمر 18.5 سال ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اس نوجوان آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں، خاص طور پر وگاڈگو اور بوبو دلاسو میں منتقل ہو رہا ہے، جہاں تعلیم اور روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ مذہبی ڈائیورسٹی اس ملک کی روح ہے۔ 64% آبادی مسلم، 20% رومن کیتھولک، جبکہ باقی دیگر مذاہب اور مقامی عقائد سے وابستہ ہیں۔ بوبو دلاسو کی تاریخی گرینڈ مسجد اس ڈائیورسٹی کی زندہ مثال ہے جو ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ گرینڈ مسجد جو 19ویں صدی میں تعمیر ہوئی، سوڈانی سہیلن طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ برکینا فاسو کا جغرافیہ بھی اس کی خوبصورتی کا راز ہے۔ یہ ایک وسیع سطح مرتفع پر واقع ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے 200 سے 300 میٹر تک ہے۔ شمال میں گھاس کے وسیع میدان اور سوانا پھیلے ہیں، جبکہ جنوب میں گھنے جنگلات اور سرسبز وادیاں دل موہ لیتی ہیں۔ برکینا فاسو کا موسم ٹرپیکل ہے۔ نومبر سے فروری تک ٹھنڈا اور خشک، مارچ سے جون تک گرم اور جولائی سے ستمبر تک بارشوں کا موسم ہوتا ہے۔ ملک کے جنوب میں سالانہ 100 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ شمال میں یہ 25 سینٹی میٹر سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ برکینا فاسو کے قدرتی وسائل اس کی معیشت کی جان ہے۔ اس ملک میں دنیا کی بڑی سونے کی کانیں ہیں اور سونا اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ 2022 میں 57 ٹن سونے کی پیداوار کے ساتھ یہ افریقہ کا چوتھا بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ 2023 میں کان کنی نے حکومتی آمدنی کا 20% اور برآمدات کا 75% سے زیادہ حصہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ مینگنیز، زنک، تانبا، چونا پتھر، فاسفیٹ، ماربل اور نمک اہم معدنیات ہیں، جبکہ ہیرے، باکسائٹ اور نکل ابھی تک بڑے پیمانے پر غیر استعمال شدہ ہیں۔ ابراہیم ترورے کے سونے کی کانوں کی قومی تحویل نے مقامی ملازمتوں میں اضافہ کیا ہے اور 2024 میں حکومت نے سونے کی ریفائننگ کے لیے نئی فیکٹری قائم کی، جبکہ مزید فیکٹریوں کے قیام کا اعلان کیا جو مقامی معیشت کو مزید مستحکم کرے گی۔ برکینا فاسو میں زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو 80% آبادی کو روزگار دیتی ہے۔ کپاس اہم نقدی فصل ہے، جبکہ باجرہ، سورگم، مکئی، چاول، مونگ پھلی اور شیہ نٹس دیگر کلیدی فصلیں ہیں جو دیہاتوں کی معاشی ترقی کا باعث ہیں۔ شیہ نٹ سے بننے والا شیہ بٹر عالمی منڈیوں میں خوبصورتی کی مصنوعات کے لیے بہت زیادہ مانگ میں ہے اور یہ مقامی خواتین کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ جنگلی حیات برکینا فاسو کا ایک اور جوہر ہے جو پولی، آلی اور ڈبلیو قومی پارکس ہیں۔ ہاتھی، شیر، ہرن، ہپو، مگرمچھ، بندر اور رنگ برنگے پرندوں کی انواع پائی جاتی ہیں۔ یہاں مغربی افریقہ کی سب سے بڑی ہاتھیوں کی آبادی ہے جو سیاحوں کے لیے ایک بڑا پرکشش کا باعث ہے۔ معزز ناظرین، ہزاروں سال پہلے برکینا فاسو کی سرزمین پر خانہ بدوش قبائل شکار کرتے تھے۔ تقریباً 14,000 سال قبل یہاں انسانی بستیاں قائم ہوئیں۔ وقت کے ساتھ انہوں نے کھیتی باڑی اور دہات کاری کے فن سیکھے۔ 11ویں سے 13ویں صدی میں موسائی سلطنت عروج پر پہنچی جس نے وگاڈگو، ٹینگوڈگو اور یاٹنگا جیسے طاقت اور مراکز قائم کیے۔ یہ جنگجو قوم اپنی دولت، مضبوط فوج اور پڑوسی ممالک سے مضبوط سفارتی تعلقات کے لیے مشہور تھی۔ وگاڈگو آج بھی اس عظیم تاریخ کا گواہ اور برکینا فاسو کا دارالحکومت ہے۔ موسائی سلطنت کے زوال کے بعد بھی اس کی ثقافتی روایات آج بھی مقامی تہواروں اور رسومات میں زندہ ہیں، لیکن 19ویں صدی میں مغرب کی قبضہ مہم نے سب کچھ بدل دیا جب افریقہ کی چھینا جھپٹی شروع ہوئی، جہاں یورپی طاقتوں نے وسائل پر قبضے کی دوڑ لگائی۔ 1884 کی برلن کانفرنس میں 14 یورپی ممالک اور امریکہ نے بغیر کسی افریقی نمائندے کے افریقہ کو کاغذ پر بانٹ دیا۔ جب زانزیبار کے سلطان نے شرکت کی خواہش ظاہر کی تو برطانویوں نے اس کی ہنسی اڑائی۔ اس تقسیم میں برکینا فاسو فرانس کے حصے میں آیا۔ 1896 میں فرانسیسیوں نے وگاڈگو پر قبضہ کیا، موسائی سلطنت کو ختم کر دیا اور برکینا فاسو کو اپر
وولٹا کا نام دیا۔ فرانسیسی نوآبادیاتی دور میں مقامی زراعت کو نقصان پہنچا کیونکہ فرانس نے کپاس کی پیداوار پر زور دیا اور مقامی کسانوں سے جبری مشقت کروائی۔ 1932 میں فرانس نے اسے تحلیل کر کے مالی، نائجر اور ایوری کوسٹ میں تقسیم کر دیا، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد 1947 میں اسے دوبارہ بحال کیا گیا۔ فرانس نے 64 سال تک اپر وولٹا کو لوٹا، لاکھوں لوگوں سے جبری مشقت کروائی گئی، ہزاروں مارے گئے اور مقامی ثقافت کو تباہ کیا گیا۔ اس ملک میں کپاس کی برآمدات کو فروغ دیا گیا، لیکن اس کا فائدہ صرف فرانس کو پہنچا۔ اس دور میں فرانسیسیوں نے ریلوے اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی، لیکن اس کا مقصد صرف وسائل کی ترسیل کو آسان بنانا تھا۔ 1958 میں اپر وولٹا خود مختار کالونی بنا اور 5 اگست 1960 کو مکمل آزاد ہوا۔ موریس یا موگو اس کا پہلا صدر بنا، لیکن آزادی کے بعد بھی امن نہ آیا، بدعنوانی، افراتفری اور بغاوتیں عام ہو گئیں۔ 1966 سے اب تک 8 بغاوتیں ہوئیں اور اقتدار کی پرامن منتقلی صرف ایک بار ممکن ہوئی۔ مغربی افریقہ کو بغاوتوں کا بیلٹ کہا جاتا ہے کیونکہ 54 افریقی ممالک میں سے 45 میں بغاوت کی کوششیں ہوئیں اور دنیا کی نصف کامیاب بغاوتیں افریقہ میں ہوئیں۔ یہ بغاوتیں اکثر بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے کامیاب ہوئیں جو اپنے مفادات کے لیے مقامی رہنماؤں کو استعمال کرتی تھیں۔ 1983 میں ایک 33 سالہ فوجی افسر تھامس سنکارا نے بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور برکینا فاسو کو ایک نئی شناخت دی۔ انہوں نے اپر وولٹا کا نام بدل کر برکینا فاسو رکھا، یعنی ایماندار لوگوں کی سرزمین۔ سنکارا نے بدعنوانی کے خلاف جنگ لڑی، اپنی تنخواہ کم کی، سرکاری مراعات ختم کی اور زمینداروں سے زمین لے کر غریب کسانوں کو تقسیم کی۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں ہسپتال اور سکول بنائے، خواتین پر ظلم اور کثیر الازواجی رسومات پر پابندی لگائی اور خواتین کو حکومتی عہدوں میں شامل کیا۔ صرف 4 سال میں انہوں نے خواندگی کی شرح 13% سے 73% تک بڑھائی، ایک ایسی کامیابی جو افریقہ کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ تھامس سنکارا نے ماحولیاتی تحفظ پر بھی زور دیا اور لاکھوں درخت لگوائے جو آج بھی سنکارا کے جنگلات کے نام سے جانے جاتے ہیں تاکہ صحرائی پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تھامس سنکارا نے غیر ملکی امداد سے انکار کیا کیونکہ وہ کہتے تھے جو کھانا کھلاتا ہے وہ کنٹرول بھی کرتا ہے۔ انہوں نے افریقی ممالک سے متحد ہو کر سامراج کے خلاف لڑنے کی اپیل کی۔ وہ کہتے تھے سامراجی استحصال صرف تشدد سے نہیں بلکہ قرض، امداد اور بلیک میل سے بھی ہوتا ہے۔ ہماری لڑائی اس نظام کے خلاف ہے جو چند لوگوں کو پوری دنیا پر راج کرنے دیتا ہے۔ سنکارا ہمیشہ فوجی وردی اور سرخ ٹوپی میں نظر آتے تھے جو ان کی شناخت بن گئی تھی۔ ان کے دور میں برکینا فاسو ترقی اور نوآبادیاتی مزاحمت کی علامت بن گیا۔ سنکارا کی پالیسیوں نے افریقی اتحاد کے لیے ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی اور ان کی تقریریں آج بھی افریقی نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہیں۔ لیکن تھامس سنکارا کے فیصلوں نے فرانس، امریکہ اور مقامی رہنماؤں کی نیند اڑا دی۔ فرانس کو اپنی لوٹ مار میں کمی کا خطرہ تھا جبکہ امریکہ کو کمیونسٹ نظریات کے پھیلاؤ کا خوف تھا۔ 15 اکتوبر 1987 کو ایک میٹنگ کے دوران قاتلوں نے تھامس سنکارا کے جسم میں 12 گولیاں داغیں۔ وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس دن 12 دیگر لوگ بھی مارے گئے۔ تھامس سنکارا کی لاش کو فوراً نامعلوم جگہ پر دفن کیا گیا۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے فرانس کا ہاتھ تھا، لیکن اس کی کبھی مکمل تحقیقات نہیں ہونے دی گئیں۔ قتل کا ماسٹر مائنڈ ان کا دوست بلیز کومپاورے تھا جس نے اقتدار سنبھال لیا۔ تھامس سنکارا کے قتل نے افریقہ بھر میں صدمے کی لہر دوڑائی اور وہ آج بھی افریقی مزاحمت کی ایک علامت ہیں۔ کومپاورے نے 27 سال تک ظلم کی حکومت کی۔ اس نے سنکارا کی پالیسیاں ختم کی، قومی کمپنیوں کی نجکاری کی، ورلڈ بینک اور IMF سے قرض لیے اور فرانس و امریکہ سے دوستی کی۔ فرانس نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ 2014 میں عوامی احتجاج نے کومپاورے کو آئیوری کوسٹ بھگا دیا۔ 2021 میں سنکارا کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا اور 2022 میں کومپاورے سمیت 8 لوگوں کو سزا ہوئی۔ کومپاورے کو عمر قید ملی۔ اس مقدمے نے برکینا فاسو کی عوام کو انصاف کی ایک امید دی، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ داروں تک کبھی نہیں پہنچا گیا۔ ستمبر 2022 میں ایک 34 سالہ فوجی افسر ابراہیم ترورے نے بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ وہ کوئی عام فوجی نہیں تھا، اس نے فرانسیسی فوجیوں اور سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا۔ ترورے نے سونے کی کانوں کو قومی تحویل میں لیا جو افریقہ میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے مغربی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیے اور نئی شرائط پر قومی کمپنیوں کو 15% حصہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کی ریفائنری اور ذخائر ملک کی تاریخ میں پہلی بار بن رہے ہیں جو برکینا فاسو کی معاشی خود مختاری کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ ترورے نے روس اور دیگر غیر مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات مضبوط کیے تاکہ مغربی اثر و رسوخ سے آزاد معاشی شراکت داری قائم کی جا سکے۔ ابراہیم ترورے نے اپنی تنخواہ ایک فوجی کیپٹن جتنی رکھی، سرکاری مراعات ختم کی اور مقامی لوگوں کو تربیت دینے کا نظام بنایا۔ ان کی تقریریں عوام کو جوش دیتی ہیں۔ 2023 کے روس افریقہ سمٹ میں انہوں نے
کہا افریقی رہنما دوسروں کے اشاروں پر ناچنا بند کریں۔ جنوری 2025 میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ افریقی رہنماؤں کو فرانس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ابراہیم تراورے نے جواب دیا، فرانس کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ہماری وجہ سے وہ موجود ہے۔ ابراہیم تراورے کی قیادت نے نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے مغربی افریقہ میں نوآبادیاتی اثر و رسوخ کے خلاف ایک نئی تحریک کو جنم دیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر افریقی چی گوئرا کے نام سے مشہور ہے۔